اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے، روزانہ سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے کہ قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ تلاوت آیات، اللہ اکبر یتلو علیہم آیاتہ، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ان آیات کے معنی، مفاہیم، ان کا بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر یقیناً معنی جان کے، مفاہیم جان کے اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے ہم سے۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ تو تلاوت آیات بھی ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو ان آیات پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 پر بات کروائیں گے وطن عزیز کے ایک ممتاز مفسر قرآن سے، ایک عالم دین سے، جن کی گفتگو میں عہد کا لمس پایا جاتا ہے، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ ہمارے معزز مہمان جب بھی بات کرتے ہیں آپ کی گفتگو کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، چھوٹی سی آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا اس پر غور کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ آیت جو رکھ رہا ہے، رکھ دی گئی ہے، یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، تقاضا کیا کرتی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آیت مکمل ہو گئی۔ یہ جو 4 پوائنٹس ہیں، ان پر غور کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، بس اتنی بات ہو جاتی ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ مواخات کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ مواخات کے معنی کیا ہیں؟ اخوت کہتے کسے ہیں؟ مواخات میں اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ خواتین و حضرات، مکہ مکرمہ سے ہجرت ہو رہی ہے، مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا جا رہا ہے۔ مواخات کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے کیسا سوچتا ہے اور اسے کیسا سوچنا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنے دل میں اس کے تعلق سے حسد، بغض، عداوت وغیرہ وغیرہ رکھ سکتا ہے؟ ظاہر نہیں رکھ سکتا۔ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق رکھتا ہے؟ ہاں رکھتا ہے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جس پر ہم اپنے معزز مہمان سے بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، صرف یہ کہ بھائی بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ اکبر۔ صلح کرا دیا کرو اگر ان کے مابین کوئی چیز، کوئی مسئلہ، کوئی تنازع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، اس کی جزا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بھائی بھائی بنا دیا، اللہ سے ڈرنے کی بات یہاں کیوں رکھی گئی ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ
تم پر رحم کیا جائے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے بارے میں سیکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری مبارکبادیں ہیں، اس میں سے ایک مبارکباد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال آپ کو حج کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کر لو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ درست جواب غزوہ بدر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ 2 سال میں، 3 سال میں یا 4 سال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، یہ آیت کیا معنی، کیا مفاہیم رکھتی ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس آیت کا انتخاب فرمایا، جس کے مفہوم کو واضح کرنے کی آج پوری امت کو شدید ضرورت ہے۔ اس آیت کا پہلا جو جملہ ہے چھوٹا سا، وہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ صاحبان ایمان اپنے نظریے اور عقیدے یا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر سبحان اللہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ جو اخوت اور بھائی چارہ نظریے کی بنیاد پر ہے، اس کی اساس اور بنیاد اللہ فرماتے ہیں ایمان ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی پہلی تقسیم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور انسان 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک اللہ کو ویسے ماننے والے جیسے اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا، اور دوسرے وہ
جو اللہ کو ویسے نہیں مان رہے جیسے کہ وحی الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ تو مومن اور کافر دو حصوں میں پہلے انسان کو تقسیم کیا، اور پھر قرآن کریم میں ہی بتایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ یقیناً اللہ کی نگاہ میں اپنے مرتبے اور حیثیت کے لحاظ سے برابر نہیں ہے، بلکہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحبان ایمان ہیں اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے میری اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، خیر البریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا احترام ہے، لیکن مومن کی حرمت اور عزت ایمان کی وجہ سے تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے خون کو، اس کی عزت کو، اس کی ناموس کو اور اس کی حرمت کو محترم ٹھہرایا ہے، اور یہ بھی ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَّ ظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا، اور ہم پر یہ حرام کر دیا ہے کہ ہم کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے والے ہوں بلا وجہ۔ تو یہ سب کا یہ سب کچھ جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ ایمان ہے کیا؟ انیق صاحب، 9 حقائق کو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اس بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور ہر صاحب ایمان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ 9 حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں تسلیم کرنا، زبان سے ان کا اقرار کرنا اور دل سے ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہیں؟ اللہ کی ذات عالی کے وجود کو واجب الوجود تسلیم کرنا، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہی حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کا ہونا یقینی ہے۔ اسی طرح وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا ایک مخلوق کے طور پر وجود تسلیم کرنا، یہ حقائق میں سے دوسری حقیقت ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات من جانب اللہ نسل انسانی کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے، ان کی بعثت کو اور ان کی نبوت و رسالت کی حقانیت کو تسلیم کرنا، یہ تیسری بڑی حقیقت ہے۔ اور وہ تمام تر کتابیں جو منزل من اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مسلسل اترتی رہیں، اور آخری کتاب قرآن حکیم کی صورت میں جو پہلی کتابوں کے لیے مہیمن ہے، پہلی کتابوں کے لیے مصدق ہے، پہلی کتابوں کے لیے مفسر ہے، تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کی سچائی کو تسلیم کرنا۔ اسی طرح 5واں جو عقیدہ ہے والیوم الآخر، اکاؤنٹیبلٹی کے دن کا، قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا حقیقت میں واقع ہونا اور اس کا وجود، اسے تسلیم کرنا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر کا کریئیٹر اللہ تعالیٰ ہے، کاسب خود انسان ہے، کرنے والا انسان ہے، لیکن اس کا تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کے والبعث بعد الموت، 7ویں حقیقت یہ ہے
کہ مرنے کے بعد یقیناً ہم سب نے اٹھنا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ٹھہراؤ کی اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ چونکہ دنیا کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ نہ یہاں اچھے کو اس کی اچھائی کی پوری جزا ممکن اور نہ برے کو اس کی برائی کی پوری سزا ممکن۔ یہ جزا و سزا کا سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پر رکھ دیا ہے۔ اور 8ویں حقیقت والجنت حق، جنت کا وجود یقینی ہے۔ اور 9ویں حقیقت والنار حق، جہنم کا وجود یقینی ہے۔ ان 9 حقائق کو جو تسلیم کر رہا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ اور زبان کے اقرار کے ساتھ جو انہیں مان رہا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایمانیات کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا ہے اور دوسرے مقامات پر فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ یہ جو صاحبان ایمان ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت خوبصورت انداز سے واضح فرمایا دیکھو یہ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم اور وتراحمہم، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد یا کمثل جسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا مومنین کی مثال یہ بھائی چارے کے حوالے سے اس کو یوں سمجھو کہ صاحبان ایمان ایک دوسرے سے محبت کرنے میں فی توادہم و تراحمہم، اور ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرنے میں، و تعاطفہم، اور ایک دوسرے سے شفقت کا برتاؤ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم میں کسی جگہ کانٹا چھپ جائے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یا اسے کسی بھی حوالے سے کوئی تکلیف درد محسوس ہوتا ہے تو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارے کا سارا جسم بخار میں اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سارا جسم ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح صاحبان ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، بلکہ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں زیادہ اور مزید خوبصورت واضح طور پر ارشاد فرمایا ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد۔ فرمایا کہ مسلم صاحبان ایمان کے معاشرے میں جہاں صاحبان ایمان اپنی اکٹھی زندگی گزار رہے ہیں، بستیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، مثل المؤمن ان المؤمنین من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، جیسے انسانی جسم پر سر ہے ویسے ہی ایک مومن پورے صاحبان ایمان کے لیے ہے، سر کی طرح ہے۔ یعلم المؤمن کما یعلم الجسد لما فی الرأس، ایک ایمان والا دوسرے مومنین کے درد کو ویسے ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے پورا جسم سر کے درد کو
محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو انما المؤمنون اخوۃ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اخوت، ان کا بھائی چارہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے میں ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے برتاؤ میں ہے، ایک دوسرے کی ہر طرح کی دشواری میں ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جانے میں ہے۔ یہ ہے وہ اخوت اور برادری جس کا یہاں اللہ ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل ایمان کی صفات کیا ہوتی ہیں، بلکہ کیا کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا کہ 9 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اور پھر یہ کہ وہ صفات جو ایک مسلمان کی یا ایک مومن کی دوسرے مومن کے تعلق سے اس کے اندر پائی جانا چاہیے، ضروری ہیں، ان صفات کا کچھ ذکر ابھی شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کچھ اشارہ تو فرمایا تھا کہ اس کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے، دوسرے مسلمان کو، اہل ایمان کو اپنا بھائی سمجھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اخوت ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ اخوت کو مضبوط کرنے والی چیزیں جو ہمارا دین بتاتا ہے، اور اخوت کو توڑنے والی چیزیں، یہ چند موٹی موٹی چیزیں، یعنی مثال کے طور پر جو حقوق ہیں جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، وہ تو وہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور کہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کریم جو بات فرما رہا ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مدینے کا ذکر میں نے کیا تھا انٹرو میں، مہاجر آ رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لٹے پٹے ہیں، پہنچ رہے ہیں، مواخات، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر کے دکھا دیا، اور کیا کیا ایثار کے نمونے ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اخوت کو جوڑنے والی، اخوت کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مواخات کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صحابہ کے مابین قائم کیا، اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح انصار صحابہ مہاجرین کے لیے بچھے چلے جا رہے ہیں، اپنے گھر کو ان کے لیے، حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاں 2 بیویاں ہیں، وہ ایک کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے، اس کو کاروبار میں شریک کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ انصار صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو زراعت پیشہ لوگ ہیں، اور یہ جو مہاجرین ہیں یہ تجار ہیں، تجارت والے لوگ ہیں، ان کو زراعت کا پوری طرح سے علم نہیں، عبور نہیں، تو لہذا کام ہم کریں گے، لیکن جو کچھ حاصل ہوگا وہ آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا۔ یہ کیا ایثار ہے اور قربانی ہے جو مواخات کے ذریعے سے سمجھ آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی شان بیان فرمائی اور اس کی صفات بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا المؤمنون حینون لینون، صاحبان ایمان اللہ کا حکم ماننے والے ہیں اور طبیعت کے نہایت نرم ہیں دوسروں کے لیے۔ عبد القیس قبیلے کے ایک صحابی ہیں، حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے اشج، آپ کے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الحلم والاناءۃ، ایک تو نرمی، تحمل اور برداشت، اور دوسرے جلد بازی سے کام نہ لینا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ اب یہ وہ صفات ہیں جو جس کے اندر یقیناً موجود ہوں گی۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایمان والا ایمان والوں کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے ہیں، جیسے اینٹیں اینٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص
دوسرے ایمان والوں کے لیے فکر مند نہیں رہتا، اللہ وہ تو قابل اعتبار مومن نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یہتم بامر المسلمین، جس شخص کو مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کی فکر نہیں اور مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے لیے فکر مند نہیں ہوتا، فلیس منہم، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص من لم یصبح ویمسی ناصحا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولامامہ ولعامۃ المسلمین فلیس منہم، اور جو شخص اس کی صبح و شام اس حال میں گزرے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص نہیں، اللہ کے رسول کے لیے مخلص نہیں، اللہ کی کتابوں کے لیے مخلص اور وفادار نہیں، اور اپنے امام کے لیے مخلص اور وفادار نہیں، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے اس کا دن خالی گزرتا ہے، اس کی شام خالی گزرتی ہے، خلوص اور خیر خواہی اس کے دل میں دوسروں کے لیے نہیں ہے، فلیس منہم، وہ ان میں سے کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو پہلی تو جو اخوت کی جو لازمی صفت مسلمانوں کے ہاں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے چاہ رہا، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، یعنی لا یؤمن احدکم، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اخوت کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری حرمت محفوظ ہو، میری ناموس محفوظ ہو، میری عزت محفوظ ہو، میرا مال محفوظ ہو، میری جان محفوظ ہو، میری عزت پر حرف نہ آئے، میری ناموس پر حرف نہ آئے، تو میں کوئی ایسا کام ہرگز یقیناً نہیں کروں گا جس سے میرے بھائی کی عزت پامال ہو رہی ہو، میری بیٹی، میری بہن، معاشرے میں جو دوسرے میرے بھائی ہیں ایمان والے ان کی، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے آگے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، فرمایا المومن، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ من امنہ الناس دماءہم و اموالہم، کہ پوری انسانیت کے خون اور مال اس سے محفوظ ہوں، وہ ہے مومن۔ تو مومن کا یہ اخوت اور برادری کے حوالے سے یہ فرض ہے کہ کم از کم اتنا شعور اس کے اندر موجود ہو کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے شر سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، تب جا کے وہ اخوت کا اور بھائی چارے کا حق ادا ہوگا، جس کو اللہ یہاں قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوۃ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب چند حقوق میں چاہتا ہوں کہ آپ مزید بیان فرمائیے کہ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں کہ جب بھی اسے دیکھے، ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، بیمار پڑ جائے کوئی مسلمان تو اس کی عیادت کرے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ آپ نے بیان فرما دیا کہ جو اپنے لیے سوچتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے، یعنی مومن کے لیے سوچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس پر گفتگو کچھ فرمائیے، ہماری تعلیم فرمائیے، پھر ہم ذرا اسے جوڑیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد۔ ایک بات دیکھیے جی، میں آپ سے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ایحب الجنہ، کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اب کون ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ میں جنت میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا کہ جی ہاں، یقیناً میری اولین خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے سوال کا بہترین جواب ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔
جب تو ایسا کرے گا تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ تجھے جنت نصیب فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی طرف سے ہر ایک سے اچھا کریں ہم، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، صاحبان ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کا جواب سلوک، حسن سلوک سے دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی، آپ رہنمائی فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعتن تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، فرمایا امعہ نہ بنو، امعہ نہ بنو۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو ہم بھی جواب میں زیادتی کریں گے۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا دیکھو اس بات پر اپنے آپ کو قائم رکھو کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ بھلا سلوک کریں تو تم بھلا سلوک کرو گے، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، لیکن اگر لوگ بدسلوکی کریں گے تو تمہاری طرف سے جواب میں بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جو حقوق بیان جن کا ذکر فرمایا ان کے بارے میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم صاحبان ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم صاحبان ایمان کہلانے کے حقدار نہیں بنو گے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دینی بنیادوں پر محبت کرنے والے نہ ہو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم وعلیکم السلام، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے سلام کے کلمات کے ذریعے سے تو جواب میں عمدگی سے بہتر انداز سے اس سلام کا جواب دو۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب تم کہتے ہو نا السلام علیکم تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہوں، وہ تمہیں نصیب ہوں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو سلام ہے وہ تمہاری نگہبان ہو۔ تو اللہ اکبر، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اکیلے ہو پھر بھی السلام علیکم کہو، گھر میں داخل ہو کے تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، مبارکن طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بابرکت اور انتہائی پاکیزہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب فرمایا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا، سلام کرنا، فرمایا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کھڑا بیٹھے کو، بڑا چھوٹے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولین کوشش ہوتی تھی کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، لیکن آپ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کر دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ سلام کرنے میں پہل کرنے والا بریء من الکبر، تکبر سے بری ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سینئر جو ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ جونیئر لوگ مجھے سلام کریں اور میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، جو اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، وہ تو اپنے لیے بڑا نقصان کر رہا ہے، اپنے لیے بڑا عذاب جمع کر رہا ہے، اور وہ خود کو بڑا آدمی سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ بہت چھوٹا آدمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری شدید خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو ناپسند کرتے تھے،
اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو سلام کا جواب دینا، چھینک کسی نے اگر ماری ہے اور اس نے کہا الحمدللہ تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جتنی دیر وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے گویا جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا بیمار سے دعا کرایا کرو کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ لیکن میں یہاں عرض کروں کہ ہم نے تیمارداری کو بھی اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے، تیمارداری کے ساتھ تکلفات ایسے وابستہ کر دیے ہیں کہ جو بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے، اور بیمار کی تیمارداری کرنے والے کی خاطر تواضع گھر والے بھرپور انداز سے کریں۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر یہ چیزیں ساری اپنے اپنے مقام پر رہنی چاہیے، تو اس کا انشاءاللہ یقیناً یہ ایک دوسرے کا حق ہے۔ اور جنازہ فرمایا اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ایک جنازے میں شریک ہونے والا، صرف نماز جنازے میں شریک ہونے والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 1 قیرات اجر کا اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر کفن دفن تدفین وغیرہ کے انتظامات میں بھی وہ شریک ہوا، اپنے بھائی کی ہیلپ کی، مدد کی، اپنے ہمسائے کی، اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی، اپنے رفقا کی، اپنی گلی کے رہنے والوں میں سے کوئی فوت ہو گیا اور میں نے کوشش کی کہ اس کے لیے قبر کا انتظام، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام، یہ انتظام کرنے والے کو بھی 1 قیرات، جنازے میں شریک ہونے والے کو 1 قیرات، اور پھر تدفین میں شریک ہونے والے کو 1 قیرات۔ یا رسول اللہ یہ 1 قیرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قیرات نامہ عمل میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو یہ وہ اخوت ہے جس کو بار بار ہمارا دین ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جتنی دیر میں بندہ اپنے بھائی کی مدد میں سرگرم رہتا ہے اللہ کی نصرت اس کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرو۔ دعا غائب لغائب مستجاب، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وقال الملک آمین، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں اخوت اور برادری میں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ افشو السلام وَإِطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ اکبر، سلام کو تو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، محبت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ یہ تحفے دیتے رہا کرو آپس میں، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے۔ یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ جو آپ نے جس خطبے کی طرف اشارہ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو مدینہ منورہ میں آپ نے دیا، اور اس میں انتہائی مختصر خطبہ اور انتہائی جامع۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو چار جملے ہیں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، احباب کو کھلاؤ، رفقا کو کھلاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کھانے دوستوں کو کھلائے جاتے ہیں یا غرباء کو کھلائے جاتے ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا۔ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور ساری دنیا سو رہی ہو
اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان تو یہ اور خاص طور پر جس طرف آپ نے اشارہ کیا تحفوں کا آپ باہمی تبادلہ، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور باہمی محبت، اس کا کیا درجہ ہے نیک صاحب؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں المتحابون الی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دین کی بنیاد پر محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یغبطہم بمکانہم النبیون والشہداء، انبیاء علیہم السلام اور شہداء ان کے مرتبے اور مقام پر رشک کریں گے۔ بلکہ حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں حقت محبتی للمتحابین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت یقینی ہو گئی ہے۔ حقت محبتی للمتناصحین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والوں کے لیے میری محبت یقینی ہو گئی ہے۔ حقت محبتی للمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے ان کے لیے میری محبت یقینی ہو گئی ہے۔ حقت محبتی للمتبازلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ان کے لیے میری محبت یقینی ہو، اللہ فرما رہے ہیں میری محبت یقینی ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حقت محبتی للمتجالسین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والے جو آپس میں بیٹھ رہے ہیں ان کا بیٹھنا صرف اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، قرآن و سنت کی بات کا باہمی مذاکرہ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونے والے ہوں، ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے والے ہوں۔ متجالسین فیہ المتواصلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھنے والے، یتصادقون من اجلی، میری خاطر ایک دوسرے سے دوستی رکھنے والے، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ اخوت اور برادری جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی، بلکہ ایک بات ہی آپ کی بڑی قیمتی ہے، آپ نے فرمائی یہ بات کہ مسلمانوں کے تعلق سے فکر مندی رکھو۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے، عالم اسلام کے تعلق سے فکر مندی یہ بھی ہماری صفات میں شامل ہونی چاہیے یہ بات۔ ڈاکٹر صاحب یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی اور آپ نے تو ہلا دیا ہمیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہل ایمان کو، ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے رویے کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو خوبیاں، یہ خصوصیات، یہ اوصاف، یہ صفات جو ہم میں ہونی چاہیے، کیا ہم عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں بشمول پاکستان کہ ہمارے معاشرے، اللہ اکبر، اب یہاں پر جو مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف مسالک ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، دونوں طرف کلمہ گو ہیں، اللہ اکبر، امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ خوبیاں آپ کیا ان میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ضرور اس کو سنا دوں اور سارا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، اور کیسا بھائی ہے؟ یکف عنہ ضیعتہ، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے، نقصان نہیں اس کا ہونے دیتا۔
وَيَحُوطُ مِن وَرَائِهِ، اور ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنا، اس کو ظلم سے روکنا یہ مدد ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے جو دوسرا مسلمان بھائی ہے اس کا نقصان ہونے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کا نقصان نہ ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے۔ میں تو ہر لمحہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تب مجھے معاف فرمائے، اس فکر میں ہوں کہ کسی طریقے سے میرا گھر بھر جائے، میری ذات جو ہے اس کی تعمیر ہو جائے، میرا خاندان جو ہے بس وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائے، بہتر ہو جائے، باقی جائیں بھاڑ میں۔ راستہ جو ہے وہ مجھے منزل میں بس پہنچنا ہے، مجھے راستہ مل جائے، باقی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے میرے رویے سے تو ہوتی رہے۔ یہ جو مزاج ہے یہ انفرادی سطح پر اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے تمام تر صلاحیتیں صرف کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب صرف چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، جو آپ نے گفتگو فرمائی، آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا، میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ تمام گفتگو بہت اچھی ہے، ہم سنتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو کیسے آگے کروں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو وہی جملہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار ہوگا، ایثار ہوگا، ایثار اور قربانی، ایثار اور قربانی، ایثار اور قربانی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دوسروں کی خیر چاہنا، ان سے تھینکس، ان سے شکریہ کی توقع رکھے بغیر، ان سے اس بات کی امید رکھے بغیر کہ یہ مجھے داد دیں گے، میرا شکریہ ادا کریں گے، میرے لیے اچھے کلمات کہیں گے، نہ جزا اللہ سے لینی۔ ٹھیک ہے، یہ اجر جو چاہیے وہ ہمیں اللہ سے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے اتنی بڑی بات، بلکہ آیت آپ نے یہاں کوٹ کی کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو وہ لوگ ہیں صاحبان ایثار، یہ اہل ایمان کہ یہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنا نقصان بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت آگے کی منزل ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی ہماری کیمسٹری میں یہ بات شامل نہیں ہو پائی کہ ٹھیک ہے ہمیں نقصان نہیں ہو رہا، مسلمان بھائی کو فائدہ تو پہنچ جائے۔ انما المومنون اخوہ، یہ چیز پیدا کیسے ہو؟ میں شاید ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کہ یہ تمام جو باتیں آپ نے ہم تک پہنچائیں، دین کی تعلیم ہم تک پہنچائی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، تو قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل کچھ اور ہے، یہ کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے نیک صاحب میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ آج کل ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ آج کل لوگوں سے آپ سنتے ہی یہ جملہ کہ جناب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، جس کے ساتھ نیکی کریں وہ الٹا ڈستا ہے، اور الٹا جو ہے نا وہ اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی یہ جملہ ہم نے کیوں ہماری زبانوں پہ آیا؟ اس لیے کہ ہم نیکی کا صلہ لوگوں سے طلب کر رہے ہیں، ہم نیکی کا اجر ان لوگوں سے طلب کرنا چاہ رہے ہیں جن سے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ بھائی نیکی کا صلہ تو اللہ نے دینا ہے، نیکی کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ جب ہم توقع لوگوں سے رکھیں گے تو لوگوں سے توقع رکھنا یہ یقیناً ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ توقع خیر اور بھلائی کی اور اس کا رد عمل اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو تم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور جب اس یقین کے ساتھ ہم نیکی کریں گے کسی کے ساتھ، تو پھر ہمیں کسی کا برا رویہ،
کسی کا رد عمل ناپسندیدہ سبحان اللہ، ہمیں قطعاً نقصان نہیں سبحان دے گا، اللہ۔ اس لیے کہ ہم اللہ سے توقع رکھ رہے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق خدائے کنبہ ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں اجر نہیں چاہیے، جو اس کنبے کا سربراہ ہے اس سے اجر چاہیے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ نیکی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ انما المومنون اخوہ، خواتین و حضرات یہ بات ہوئی، بہت سارے پوائنٹس رہ گئے، یہاں واتقوا اللہ کیوں آیا، لعلکم ترحمون کیوں آیا، یہاں تمام باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے یہ مواخات پیدا کرتے ہوئے لا رہا ہے بات کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب ہم تعلقات اچھے رکھتے ہیں مسلمان بھائی کے ساتھ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحم فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات وقت مکمل ہوا، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہوا آج۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ درست جواب غزوہ بدر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ 2 سال میں، 3 سال میں یا 4 سال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قرآن اندازی کا وقت ہے۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں۔ یہ بال یہاں رکھا ہے، اور اس بال میں سے میں نے ایک پرچی نکالی۔ کاش ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کراچی میں ہوتے اور یہ کام ان کے ہاتھوں ہوتا، مبارک کام۔ فیصلہ آباد سے محمد امجد صاحب ہیں۔ فیصلہ آباد سے محمد امجد صاحب کو دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر ان کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی بات قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بہترین عالم وہ ہے جو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے مخلوق کو گناہوں سے دور رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین عالم وہ ہے جو اللہ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے مخلوق کو گناہوں سے دور رکھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔